بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ اللہم انزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ آج میں آپ کے سامنے رمضان کی فضیلت بیان کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ رمضان المبارک میں ایک نفل ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک فرض نماز ادا کرنے کا ثواب دے گا، اور اگر کوئی بندہ ایک فرض نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 70 فرائض کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں اتنا زیادہ بندوں کو ثواب دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ رمضان آتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے اور شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ یعنی رمضان کے مہینے میں مکمل جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 نمازیں اور ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ کوئی بندہ کبیرہ گناہ نہ کرے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو معاف کیے جاتے ہیں وہ صغیرہ گناہ ہیں، نہ کہ کبیرہ گناہ ہیں۔ یعنی اگر کوئی بندہ ایک جمعے کی نماز پڑھتا ہے اور دوسرا جمعے کی نماز جب آتی ہے، یعنی پورا ہفتہ کوئی بھی کبیرہ گناہ نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام صغیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور اسی طرح آگے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک، یعنی پورا سال کوئی بندہ کبیرہ گناہ نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کے پورے سال کے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے 5 انعامات رمضان کے مہینے میں رکھے ہیں، اور نہ ہی اس سے پہلے کسی نبی کے لیے وہ انعامات دیے گئے اور نہ ہی کسی امت کو دیے گئے، بلکہ یہ میری امت کا خاصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلا انعام یہ ہے کہ جب بھی رمضان المبارک کی پہلی تاریخ آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت کی نزل کرتا ہے، یعنی نظر رحمت فرماتا ہے۔ تو جس پر نظر رحمت اللہ تعالیٰ کی پڑ جاتی ہے اس کو کبھی بھی عذاب نہیں ہوگا اور کبھی وہ عذاب میں مبتلا نہیں ہوگا۔ دوسرا انعام جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیتا ہے وہ یہ ہے کہ افطاری کے وقت جو اپنے بندوں کی بو جو ہوتی ہے، یعنی جو بندہ روزہ رکھتا ہے افطاری کے وقت جو اس کے منہ کی بو ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں کستوری سے زیادہ اس کا مقام ہے، کستوری سے زیادہ اس کی فضیلت ہے۔ تیسرا انعام جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رات اور دن، یعنی رات اور دن میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے اللہ تعالیٰ کے بندوں کی بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ چوتھا انعام جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جنت کو حکم دیتا ہے کہ میرے بندوں کے لیے اور مزین ہو جا، کیونکہ دنیا کی تھکاوٹ محسوس کر کے جب بندے میرے پاس آئیں گے تو اس جگہ پر آرام اور سکون کے ساتھ رہیں، تو اللہ تعالیٰ جنت کو اور مزین کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پانچواں انعام جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیتا ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کی آخری تاریخ کو اللہ تعالیٰ تمام بندوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا یہ شب قدر کی رات ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، یہ شب قدر کی رات نہیں ہے۔ کیا تمہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ کوئی مزدور اپنا کام کر لیتا ہے تو اس کو پوری مزدوری دی جاتی ہے؟ تو اس حدیث سے ہم کو یہی پتہ چل رہا ہے کہ ہم اگر رمضان میں روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں یا تراویح کی نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم کو اس کی جو مزدوری ہے وہ بخشش کی صورت میں عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بخش دے گا۔ تو ہم کو بھی چاہیے کہ اچھے طریقے سے اچھی نیت کے ساتھ رمضان کے روزے رکھیں، تراویح پڑھیں، نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے، اور جو بھی بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی نامراد نہیں کرتا، یعنی کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، اللہ تعالیٰ اس کو وہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو ہم کو اس جگہ پر یہ بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے جتنا زیادہ ہو سکے اتنا اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں، اور جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ حضرت ابو مسعود غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رمضان گزر چکا تھا، یعنی آدھا رمضان ہو چکا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر بندوں کو یہ پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں کتنی زیادہ رحمتیں، کتنی زیادہ برکتیں نازل فرماتا ہے، تو اللہ تعالیٰ میرا ہر امتی یہ خواہش کرتا کہ پورا سال رمضان کا ہوتا، یعنی اللہ تعالیٰ اس مہینے میں بہت ہی زیادہ مغفرتیں کرتا ہے لوگوں کی، اور اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ رحمتوں کے نزول فرماتا ہے، بہت ہی زیادہ شانوں کے نزول فرماتا ہے۔ میری اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھی نیت کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، تراویحیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نمازیں اچھے طریقے کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔